الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہر ہی سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا انتخاب کرتے ہیں، اس آیت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جس پہ رب عز و جل نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، پارہ ہے 26واں۔ پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں آیت میں گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے۔ اللہ غنی۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، گمان کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ گمان کی 4 اقسام ہیں، ویسے تو کئی اقسام ہیں مگر 4 ان میں سے یہ ہیں۔ نمبر 1، کچھ گمان واجب ہیں۔ نمبر 2، مستحب۔ نمبر 3، ممنوع اور حرام۔ اور نمبر 4، جائز گمان۔ اب واجب گمان کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ تو اللہ کے بارے میں ہی بدگمانی رکھتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندے کا اپنے رب پر ہمیشہ اچھا گمان ہو کہ رب نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس سے ہمیشہ آلویز ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا ہے۔ مستحب گمان کون سا ہے؟ جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا، کوئی نیک شخص ہو اس سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ممنوع اور حرام گمان کون سا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کوئی برا گمان رکھے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا۔ اچھا، جائز گمان کون سا ہے؟ جیسے فاسق مولن کے ساتھ، ایسا شخص جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کے ساتھ گمان رکھنا جیسا اس کے افعال ظہور میں آتے ہوں، یعنی وہ کام بھی ایسے کرتا ہو، سب کے سامنے کرتا ہو، تو پھر اب اس سے ایسا گمان رکھنا جائز ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، گمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ برا گمان کسی کے بارے میں دل میں آیا، نیگیٹو اپروچ آئی، دل میں اس کو جگہ نہ دیں، جلدی اس کو دل سے نکال دیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الوالی گمان کا شرعی حکم بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، مگر جب کہ کسی قرینے سے ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب خانے یا شراب کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھا اور اس سے شراب خور کا گمان کیا کہ شراب پینے والا ہے، تو اب گمان کرنے والے کا قصور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے۔ اس نے تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا، ایسی جگہ کیوں گیا؟ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ یعنی کسی کے بارے میں فوراً نیگیٹو سوچ لینا، حالانکہ دوسرا پہلو موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو فون کیا تو فون نہیں اٹھا رہا،
فوراً بدگمانی، بڑا آدمی ہو گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے، اب میرا فون نہیں اٹھاتا، اپنی ضرورت تھی تو مجھے بڑی کالز کرتا تھا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو، اچھا گمان نہیں ہو سکتا تھا؟ کسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ نہیں کھولا، ہم فوراً ہی نیگیٹو کیوں سوچ لیتے ہیں کہ گھر میں ہوگا اور جناب جھوٹ کہہ دیا گھر میں نہیں ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام ہمیں مومنین کے ساتھ اچھے گمان کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سنتے ہیں، پارہ 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت سنی۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ دل اس لیے نہیں ہے کہ برے گمان رکھے جائیں، نیگیٹو سوچا جائے، اور اس وجہ سے آج بھائی بھائی سے دوری ہو رہی ہے، دوست دوست سے دور ہو گیا، خاندانوں میں بدگمانیاں، اور اس بنا پر محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، مسلم شریف کی حدیث، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے، ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مگر آج تو عیب تلاش کیے جاتے ہیں، موقع تلاش کیا جاتا ہے، کوئی بات پتہ چل جائے فلاں کی، بس پھر میں نے میسج چلا دینے، پھر تو سب کو بتانا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ کسی کے عیب تلاش نہ کریں۔ یاد رکھیے، آج جو لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں نا، فوراً اسکینڈل بنا کر، فوراً میسیجز چلا کر، پتہ چل جائے بس فلاں کے بارے میں۔ روایتوں کا مفہوم ہے، جو مسلمان کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے، جو مسلمان کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہماری طبیعت کیسی ہونی چاہیے۔ بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات اب ذرا سن لیجئے تاکہ بدگمانی سے بچنے کی ترغیب ملے۔ دینی نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمانوں کی دل آزاری حرام ہے۔ اچھا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے سامنے نہیں کہا، مگر کسی اور کو کہا اس کے بارے میں، برے گمان کا اظہار کیا تو غیبت ہو گئی، اور مسلمان کی غیبت بھی حرام ہے۔ اچھا، بدگمانی کرنے والا محض اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ بھی گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اور بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، گویا خسارہ ہی خسارہ، ہر پہلو پر نقصان۔ اب دنیاوی نقصانات بھی سن لیجئے۔ بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساس اور بہو میں اگر بدگمانی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آخرکار ان میں طلاق اور جدائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، یوں ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ اتنا خطرناک مرض ہے یہ، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اتنے گمان میں نہیں پڑنا چاہیے، ہر بات کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے، اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی ہے نا، تو کیوں ہم گمان کریں کہ شرابی ہے؟ بھائی کوئی اچھا پہلو تلاش کر لیں، ہو سکتا ہے شراب پی نہ ہو، کلی کر دی ہو، منہ میں ڈال کر پھر باہر نکال دی ہو، یا کسی نے جبرن اسے پلا دی ہو۔ اچھا سوچنے میں تو حرج نہیں ہے نا۔ ہاں، اگر کوئی برا سوچے ایسے شخص کے بارے میں جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن شیطان کو کیوں خوش کرے، اچھا ہی گمان رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم اچھا سوچنے والے بن جائیں۔ بہت خوبصورت آخر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے۔ آپ اچھا سوچیں، اس میں کوئی شر نہیں ہے۔ بدگمانی کرنے والا، حسد کرنے والا سکون میں نہیں رہتا۔ بہت سارے ایسے اسلام ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، بے سکونی بڑی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں حسد ہے، میں نہیں کہتا ہر وہ شخص جس کو نیند نہیں آتی وہ معاذ اللہ حسد کرنے والا، مگر چیک کر لیجئے، حسد کرنے والا اور بدگمانی کرنے والا اس کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ نیگیٹو ہی سوچتے رہتے ہیں، تو بیچارے نیند بھی صحیح نہیں کر پاتے،
اور جو حسن زن کے پیکر ہوتے ہیں، سب کا بھلا سوچتے ہیں، سب کی خیر سوچتے ہیں، حسد نہیں کرتے، تو دل صاف ہوتا ہے تو سکون کی نیند بھی آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بری بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ویسے آخر میں مشورہ دوں گا اس موضوع پر، جی ہاں، صرف بدگمانی کے موضوع پر مکتبۃ المدینہ کی کتاب موجود ہے جس کا نام ہی بدگمانی ہے، ضرور مطالعہ کیجئے۔ کمال کی کتاب ہے، مختصر ہے مگر شاندار اس کے اندر مواد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کے امراض سے نجات عطا فرمائے، قرآن پاک کے اس حکم پر بھی عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے حال مصطفیٰ